بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کا ذریعہ اعمال کو مقرر فرمایا ہے، اور اعمال کر لینے کے بعد ایک بندہ مومن کو یہ سکھایا گیا کہ اسے اس اعمال کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر عمل نیکی کا عمل کرنے کی اسے توفیق میسر آ گئی، اور اس نے اس کے بعد کوئی ایسا عمل سرزد کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس نیکی کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا، تو یہ بھی خسارہ و نقصان ہے کہ اس نے اپنے تئیں کوشش بھی کی، محنت بھی کی، اپنا وقت بھی لگایا، اپنی انرجی بھی صرف کی، لیکن اس نیکی، اس عمل کے ثمرات سے، اس کے ثواب سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اور بعض صورتوں میں تو نیکی کرنے کے بعد ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو بجائے ثواب کے الٹا گناہ کا ذریعہ و سبب بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی، اس کی پریشانی کو دور کیا، اس کی مالی معاونت کی، اور پھر اس نے اس پر احسان جتا لیا، اس کو اذیت دی، اس کو ٹارچر کیا، یا ایسا کوئی عمل اس نے کیا کہ جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی، تو ایک نیکی کا کام تھا، اس پر سے ثواب ملنا تھا، اس ثواب کو نہ صرف اس نے ضائع کیا بلکہ الٹا وہ گناہ کا حقدار ہوا اور عذاب کا مستحق ہوا۔ تو انہی چیزوں میں کہ جو ہماری قبولیت کو ضائع کر دیتی ہیں اور اجر و ثواب کو ہم سے دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ہمیں محروم کر دیتی ہیں، تو ان چیزوں میں ایک ہے ریاکاری، یعنی عمل دکھانے کے لیے کرنا، یا عمل کر لیا بعد میں اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرنا کہ میرے عمل کی لوگوں میں واہ واہ ہو جائے اور لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد رکھیں، لوگوں کے دلوں میں میری دھاک بیٹھ جائے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کے نیک اعمال پر اس کو ثواب ملے، وہ اس کے لیے باعث ہلاکت اور بعض صورتوں میں عذاب کا ذریعہ و سبب بن جاتی ہے۔ تو اس کی محنت و مشقت جو نیکی میں اس نے کی تھی وہ بھی ضائع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بھی وہ محروم رہا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ کہف کی آخری آیات ہیں، اس کی کچھ حصے کو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، یعنی ملاقات تو سب نے کرنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے بروز محشر، لیکن جو اس ملاقات کو بہتر اور خوشگوار بنانا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو قرآن نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، اور پھر ساتھ کیا فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، شرک سے محفوظ رہا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اعمال میں شرک جسے قرآن نے بیان کیا، یہ ریاکاری ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرک خفی فرمایا۔ شرک خفی کے معنی پوشیدہ شرک، یعنی وہ کام جو کرنا اس نے اللہ کے لیے تھا، عبادت، نیک عمل، نیکی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی تھی، اب جہاں اس میں کسی اور کی رضا کا حصول شامل ہو گیا، کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اسے یہ پتہ لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کو دکھانے کے لیے اس نے نماز میں طول دینا شروع کر دیا، نماز لمبی کر رہا ہے، تو یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے کرنا تھا، لیکن اب اس میں جہاں غیر کی رضا شامل ہو گئی، دوسرے کے ساتھ تعلق یہ جب شامل ہو گیا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے موافق اسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، اسے شرک خفی فرمایا گیا۔ اگرچہ یہ وہ شرک نہیں ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن جہاں عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے تھی، وہاں اس نے غیر کے
حصول کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے اپنی عبادت کو آلودہ کیا اور اس کے ثواب سے وہ محروم ہوا۔ تو یہ اتنا سخت جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی احادیث میں اس طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن مجید میں موقع پر رب العالمین فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ کہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا، آگے چل کے فرمایا گیا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، ایسے افراد وہ ہیں کہ جن کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، اور جن کا ساتھی شیطان بن جائے فَسَاءَ قَرِينًا، تو کتنا برا ساتھی ہے کہ جو غلط کام پر انہیں اکساتا ہے اور ان کے نیک اعمال کے اجر کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں احادیث طیبہ میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مختلف محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں راوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 افراد لائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک وہ ہوگا کہ جو شہید ہوگا، جس نے شہادت کا رتبہ پایا، اپنی جان کا نذرانہ اس نے پیش کیا، اور جب کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ حاضر ہوگا، اور اس کو جب فیصلے کے لیے جب طلب کیا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر انعام و اکرام کیا، مجھے طاقت و قوت عطا فرمائی کہ میں میدان جنگ میں لڑ سکوں۔ اور پھر اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو پیش کیا اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے میدان میں لڑنا گوارا نہیں کیا کہ تجھے یہ عظیم رتبہ مل جائے، تو اس لیے گیا تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا عمل جو ہے وہ دھتکار دیا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب آپ سوچیں، اپنی جان پیش کر دینا اس سے بڑی بھی کوئی نیکی ہے؟ کتنا بڑا درجہ اور رتبہ ہے شہید کا جو ہم فضائل میں سنتے ہیں، لیکن جب یہ عظیم عبادت بھی دیگر مقاصد کی نظر ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب سے محروم فرما دیتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی حکم ہوگا کہ جا جہنم میں چلا جا، اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرے مرتبے پر دوسرے شخص کا ذکر حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا پڑھایا، علم سیکھا سکھایا، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا، علم پڑھنے پڑھانے والا ساری زندگی اپنی اس میں گزار دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز محشر فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے تجھے دی تو نے اس کا کیا کیا؟ ان نعمتوں کا وہ اقرار کرے گا، اور کرے گا مولا میں نے علم سیکھا سکھایا، قرآن پڑھا پڑھایا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے سمجھے کہ تو بڑا علم والا فہم والا ہے، تو نے لوگوں کی داد کے لیے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کے لیے ایسا کیا، تو جھوٹا ہے، اور حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یعنی وہ منصب، وہ رتبہ جس کو انتہائی معزز سمجھا جاتا ہے اور سمجھا بھی جانا چاہیے، لیکن اگر اس میں بھی دیگر مقاصد شامل ہو گئے اور اللہ کی رضا کے علاوہ دیگر مقصد جب انسان شامل کر لے تو وہ انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا شخص جو حضور نے ذکر فرمایا کہ وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خوب خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمائے گا، وہ اقرار کرے گا، پوچھا جائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا مولا جو تو نے مجھے نعمتیں دی، جو مال دیا، اس مال کو میں نے کثرت سے تیری راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے حکم ہوگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار سمجھیں، لوگوں کے دلوں میں تیری اس نیکی کی دھاگ بیٹھ جائے۔ جب یہ مقصد شامل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ قرآن آیات کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کتنی برکات و فضیلتیں ہیں، لیکن اس میں بھی اگر باطل اور ایسی غرض شامل ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے منافی ہو تو پھر وہ انسان کے ثواب کو نہ صرف ضائع کر دیتی ہے بلکہ وہ عذاب کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختی کا، اس کی گرفت کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، دوسری روایت میں ذکر موجود ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دجال کے بارے میں بحث کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ وہ کیسا ہوگا، کیسا یہ فتنہ ہے۔ تو اسی دوران نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ نے فرمایا
کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جو مسیح دجال سے بھی زیادہ میں نزدیک تمہارے نقصان دہ ہے اور مجھے تم پر اس کا خوف ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، یعنی ریاکاری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں. اور روایت میں یوں بھی فرمایا گیا، کئی روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اعمال میں ریاکاری کرنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جنت کے حصول کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے پہنچے گا تو اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن پر اپنی دھاک بٹانے کے لیے تو نے یہ نیک اعمال کیے تھے، جا ان سے جا کر اپنا اجر طلب کر لے. تو بار بار اپنے کاموں کا ذکر کرنا، اپنی نیکیوں کا ذکر کرنا یہ انتہائی نقصان دہ ہے. اگر ہمیں کوئی نیکی کی توفیق میسر ہو بھی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی قبولیت کی فکر رکھیں. جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ نیک اعمال کرنے کے بعد شریعت مطہرہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ یہ جو ہمیں توفیق میسر ہوئی ہے نیک اعمال کرنے کی، آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے بھی نہیں. جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جب آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، کتنا عظیم اعزاز آپ کے ذمہ آیا کہ آپ نے اور آپ کے شہزادے نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. پھر الفاظ کیا ہیں قرآن کے؟ یہ در حقیقت ہماری تعلیم ہے. فرمایا ربنا تقبل منا، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا اے اللہ تو اسے ہماری جانب سے قبول فرما. وہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، گناہ کا یا کسی برے خیال کا ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے کہ نیک عمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی ہمیں فکر رکھنی ہے. اور یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں. نیک اعمال بہت سے لوگوں نے کیے لیکن پھر ایسا بھی ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے باعث وبال بن گئے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کا انجام دیکھا کہ وہ اتنا عبادت گزار اور اتنے سجدے کرنے والا اور فرشتوں کا استاذ کہلانے والا، اتنا اس کا نام تھا، شہرت تھا، اور وہ ہلاکت و برباد ہوا اور راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. تو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اس کے انجام کو دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا یہ عمل تھا کہ آپ جو ہے وہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان، جسے ہم مقام ملتزم کہتے ہیں، یہ قبولیت کے مقامات میں سے ہے، آپ یہاں کھڑے ہو کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں، اور اس دعا کے کلمات کیا ہیں کہ اے اللہ تو اس نعمت کو جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کے زوال سے مجھے محفوظ فرما. نعمت تو مل گئی، مقام و مرتبہ تو مل گیا، اللہ کا قرب تو مل گیا، عبادت کی توفیق اور لذت تو میسر ہو گئی. یا ماجدو یا واجدو، ان کے الفاظ جو حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں، اے ماجد اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علینا، جو نعمت تو نے مجھ پر فرمائی ہے، جو انعام و اکرام مجھے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ملنا، عبادت کی توفیق ملنا، اس کی اطاعت کی توفیق ملنا، یہ انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے. اور اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان محروم کر دیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی ہلاکت و بربادی ہے. تو کسی نے حج کیا، بار بار سب کو پکڑ پکڑ کر بلا ضرورت بتانا، کسی نے عمرے کیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنی بار چلا گیا، یہ کیا وہ کیا، کوئی صدقہ و خیرات کی توفیق مل گئی، کسی کو تہجد کی توفیق مل رہی ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، تو پکڑ پکڑ کے سب کو بتانا تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرے اس نیک عمل کی دھاگ بیٹھ جائے. یقین کیجئے یہ اعمال کے ضیاع کا سخت ترین سبب ہے اور اس سے انسان نقصان و خسارے میں آتا ہے، وہ اعمال جو ہے وہ برباد ہو جاتے. ہاں اگر کہیں ترغیب کی نیت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے، ہمارے سمجھانے سے اس پر بھی اس نیک عمل کی تاثیر ہوگی، اثر ہوگا،
وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن صرف اپنی واہ واہ کے لیے اور اپنی نام و نمود کے لیے ایسا کرنا یہ اعمال کے ضیاع کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ان باتوں کو سن کر سمجھ کر یہ ہم نتیجہ نہ نکالیں کہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر ہم اس کے بارے میں یہ جج کرتے رہیں، فیصلہ کرتے رہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ریاکاری سے بڑا گناہ جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں ہم یہ بدگمانی نہیں کریں گے۔ جہاں قرآن و حدیث میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے وہاں ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنی طرف توجہ کرنی ہے کہ کہیں ہم اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ اور اگر ہم نے یہ کام دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا اور دوسروں کے بارے میں جج کرنا شروع کر دیا کہ یہ شخص جو ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ الٹا گناہ ہے۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ زارو قطار رو رہا تھا، میرے دل میں خیال آ گیا۔ اب اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ ہم جیسا شخص تو جو چاہے بولتا رہے، اس کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی فوراً ان کو روک دیا جاتا ہے، ٹوک دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رو رہا تھا، میں نے کچھ کہا بھی نہیں، صرف میں دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر کئی سالوں تک میں اس لذت سے محروم کر دیا گیا، اور جب میں دعا کرتا تھا مجھے رونا ہی نہیں آتا تھا۔ تو یہ انسان کے لیے خود باعث وبال بن جاتا ہے، دوسروں کے خلاف بدگمانی کرنا یا دوسروں کے بارے میں جج کرنا، فیصلہ کرنا۔ بلکہ ہمیں مومنین کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن قائم کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کریں یا غلط نتیجہ نہ نکالیں کہ وہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو دکھائے، بلکہ ہم اس سے اچھا حسن ظن رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ترغیب کے لیے اس نے ایسا کیا ہو۔ کیونکہ اگر بدگمانی ہم نے کر دی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور زیادہ باعث وبال و گناہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا ریاکاری سے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس سے جہنم خود دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وادی ان ریاکاروں کے لیے ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، اور اپنے گھروں سے حج کے لیے نکلے، راہ خدا میں نیک کاموں کے لیے، جہاد کے لیے نکلے، تو یہ سارے کے سارے نیک کام کرنے والے ہی اس عذاب کے مستحق ہوں گے کہ جو ایسی وادی ہے کہ جس کے بارے میں جہنم خود اللہ تعالیٰ کے حضور دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ ہے اور تنبیہ ہے کہ اپنے اعمال کو اس طرح سے برباد نہیں کرنا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ریاکار شخص حاضر ہوگا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام حب الحزن ہے، غم کی کان کہہ لیں، جب الحزن، یا غم کا کنواں کہہ لیجئے، تو اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا کہ جو ریاکاری کرتا ہوگا۔ یہ احادیث طیبہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے دوسری جانب جو نیکی اور اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نیک اعمال کیے جائیں، اس پر بھی ہم دیکھیں تو فضائل کا اور روایات کا ہمیں انبار نظر آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بات یہاں کافی اہم ہے۔ آپ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری انسان کرتا کیوں ہے اور اس کی پہچان کیا ہے، علامتیں کیا ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ تنہائی میں اگر کوئی عمل کر رہا ہو، تنہائی میں اسے عمل میں سستی ہے، لوگوں کے سامنے اس نیکی میں جوش آ جائے، تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کام پر اس کی تعریف کرے تو اس تعریف سے اس عمل میں اضافہ ہو جائے، اور اگر برائی کرے، مذمت کرے تو اس میں کمی آ جائے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر
یہ جراثیم موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے. تو اپنی تعریف پسند کرنا، اپنی واہ واہ سننا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیت کریمہ میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا. وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے. اور پھر یہ بھی ایک وبا ہے کہ ایک کام جو کیا اس پر بھی تعریف باعث ہلاکت و بربادی ہے، نقصان ہے، اور ایک وہ کام جو نہیں کیا اس پر بھی لوگوں سے اپنی واہ واہ چاہنا، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوری کا سبب اور ذریعہ ہیں. تو میں اخلاص سے متعلق عرض کر رہا تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بھی احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت ارشاد فرمائی، اور پورا واقعہ ایک مثال کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، خالصتاً اخلاص کے ساتھ، اس میں کوئی ریاکاری کا پہلو نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے کمثل جنت بربوہ، اس باغ کی طرح ہے کہ جو انتہائی بلند مقام پر ہیں. ہمارے آسان الفاظ میں ہم کہہ لیجئے کہ ناردرن ایریاز ہیں، پورے ملک کا جو بالائی حصہ ہے کہ جہاں ویسے ہی اتنی تازگی ہوتی ہے اور سبزہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس خوش نصیب کی مثال کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کار خیر کرتا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. فرمایا ایسا کہ اس کا ایک باغ ہے کہ جو کسی بلند مقام پر ہے، اصابہا وابل، اس کو جب تیز بارش پہنچتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنا پھل دگنا لاتی ہے. تیز بارش آ گئی تو پھل میں اضافہ ہوگا، دگنا پھل پیدا ہوگا. اور پھر قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر تیز بارش نہ آئے تو وہ جگہ خود اتنی سرسبز و شاداب ہے کہ شبنم بھی اس پر پڑ جائے تو وہ سبزہ دینے کے لیے کافی ہے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ اس حوالے سے ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، اگرچہ مال کم بھی ہے، تیز بارش کو جو ہے وہ کثیر مال سے تعبیر کیا گیا اور تھوڑی شبنم کو تھوڑے مال خرچ کرنے سے تعبیر فرمایا گیا. فرمایا دونوں صورتوں میں پھل ہی پھل ہے، پیداوار ہی پیداوار ہے، اور اللہ تعالیٰ برکت و خیر ہی عطا فرماتا ہے. تو اخلاص کا عمل اگر تھوڑا ہی صحیح، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی رسول ہیں، باتیں اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف ایک آخری بات میں عرض کروں ترغیب کے حوالے سے کہ عمل میں اخلاص کتنا مقبول ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہے. آپ کے پاس مال پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور ہم نے واقعات سن رکھے ہیں کہ صحابہ ایسے ہیں جو سارا مال لا رہے ہیں، کوئی آدھا مال لا رہا ہے. تو ایک جوش و جذبہ ہے حضور کی ترغیب دلانے سے، لوگ مال خرچ کر رہے ہیں. لیکن ایک صحابی ہیں ان کے پاس کچھ بھی دینے کو نہیں ہے، گھر میں بھی فاقہ ہے، اور وہ جو ہے وہ یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، پوری رات اس باغ کو پانی دیتے ہیں، کنویں سے پانی نکال کر، اور چند سیر کھجوریں، چند کلو کھجوریں ان کو مل جاتی ہیں، اور وہ لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آدھی اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لی جو کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، اور آدھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مجاہدین کے لیے پیش کر دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو جب پتہ لگا کہ ساری رات انہوں نے مزدوری کی ہے، مشقت کی ہے صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے، اخلاص دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ مسجد نبوی شریف میں مال کی ڈھیر لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ مال پڑا ہوا ہے، جو مجاہدین جو سامان جہاد کو جمع فرما رہے ہیں اور سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اپنی گود میں اچھالا خوشی اور فرحت سے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کھجوروں کو ہر ڈھیر پر تھوڑا رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے سارے مال میں برکت کو پیدا فرمائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اخلاص جتنا بلند و بالا ہے، جتنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے جذبات انسان کے دل میں زیادہ ہیں، وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے.